لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم ناظرین کرام، آج میری گفتگو کا جو محور ہے وہ ہے رمضان، قرآن اور مسلمان. رمضان المبارک کے روزے دراصل یہ ایک عظیم الشان نعمت پر تشکر کا اظہار ہے، اور وہ نعمت ہے انسانوں کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے قرآن جیسی بے مثال کتاب کا نزول. اس کی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے اور اسے دوسرے مہینوں پر فضیلت عطا کی گئی. جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب، ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. بس تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے، اور جو سفر میں ہے یا مریض ہے تو وہ اس کی گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم اپنی تعداد کو پورا کرو اور اللہ رب العزت کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں اس نعمت سے سرفراز فرمایا، اس کی شکر گزاری بجا لاؤ. ناظرین کرام، قرآن کریم کا رمضان المبارک کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے، بہت ہی زیادہ گہرا ربط ہے، اور اس ربط کے لیے یہ کافی ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. رمضان المبارک کا قرآن کے ساتھ ربط اور تعلق کے لیے کافی ہے کہ مہینہ قرآن ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا انسانیت کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کے لیے. اس کا بڑا گہرا ربط ہے کہ اس مہینے میں جتنی تلاوت قرآن پاک کی ہوتی ہے دیگر مہینوں میں لوگ نہیں کرتے. گھروں میں لوگ تلاوت کر رہے ہیں، مساجد تلاوت سے گونج رہی ہیں، پر نور بنا ہوا ہے گھر، ہر طرف لوگ قرآن کو ہاتھ میں لیے پڑھ رہے ہیں. لہٰذا یہ مہینہ قرآن ہے، تو رمضان سے اس کا تعلق بڑا گہرا ہے. اور اللہ رب العزت نے اس مہینے میں نازل کر کے اس کتاب کو تعلق اور گہرا کر دیا. اور چونکہ یہ مہینہ پاک مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، تو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب اس مہینے میں نازل کی. تب انسان کو اس طریقے کا بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس مہینے میں اس کتاب کو نازل فرمایا، اور یہ بتانے کے لیے کہ روزہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اسے کیسے انجام دیا جائے، کن امور سے بچنا ہے، کن امور سے نہیں بچنا ہے، ساری باتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی.
رمضان المبارک کے تعلق سے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے تعلق کو سمجھیں، اس کے ربط کو سمجھیں اور اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں، تب جا کے ہمیں اس کا فائدہ ملے گا اور اس کے مقاصد کو ہم سمجھیں۔ آخر روزے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو اس مہینے میں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ قرآن وہ کتاب الہی ہے جو حق و باطل کے درمیان واضح شناخت پیدا کرتی ہے، نیک و بد کے درمیان واضح امتیاز پیدا کرتی ہے، خیر و شر کے درمیان واضح شناخت پیدا کرتی ہے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لہذا قرآن جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا اس مہینے میں، اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور روزے کے مقصد کو بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تعلق رمضان سے قرآن کا کہ قرآن کو اللہ نے نازل کیا رمضان کے روزے کے مقاصد کو بتانے کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ والا بن جائے، اس کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ وقایا کہ مطلب ہی ہوتا ہے بچنا، لہذا انسان ہر بری باتوں سے، ہر سیئات سے، ہر معصیات سے، ہر خرابی سے، ہر برائی سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ یہی روزے کا مقصد ہے۔ عوامل کی بجا آوری کرے، نوائی سے اجتناب کرے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ اور قرآن جو اس مہینے میں نازل کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر کس مقاصد کے تحت قرآن کو نازل کیا گیا؟ مسلمانوں، نزول قرآن کا مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی والا بن جائے، وہ اپنے رب کو پہچاننے والا بن جائے، اسے اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے، اور وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور اصول پر اپنے آپ کو چلائے، نہ کہ اپنے خواہشات کے بنائے ہوئے قوانین اور اصول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اس کی ہدایت اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنی زندگی کو انسان چلائے، اس راہ پر اپنے افکار، اپنے خیالات، اپنے کردار اور اپنے اعمال کو قرآن کے مطابق بنا لے، قرآن کے مطابق سنوار لے۔ جس طریقے سے رمضان میں انسان اپنے آپ کو سنوار رہا ہے، اس طریقے سے قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارے انسان۔ قرآن اللہ رب العزت کی رسی ہے، بحبل اللہ، حبل اللہ، اللہ رب العزت کی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَتَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب تک انسان قرآن کو تھامے گا نہیں تو اسے ہدایت کیسے ملے گی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سرا جو قرآن کا وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہیں پکڑنا ہے، یعنی رسی کی ایک اوپر والا حصہ اللہ رب العزت پکڑے ہوئے اور نیچے والے کو انسان کو پکڑنا، وہی تو ہم نے پکڑا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہیں، رسوا ہیں۔ قرآن اللہ نے اس مہینے میں ہمیں عطا کیا ہمیں بدلنے کے لیے، ہمیں نیک بنانے کے لیے، شیطانی راہوں سے ہمیں بچانے کے لیے، اور ہم اسی قرآن سے دور ہو گئے۔ رمضان المبارک میں ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں، اور رمضان گیا مسلمان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے ہم نے آج اپنا جو موضوع رکھا ہے یہی کہ رمضان قرآن اور مسلمان، کہ رمضان میں انسان قرآن پڑھتا ہے اور رمضان جیسے گیا انسان قرآن چھوڑ دیتا ہے، مسلمان قرآن کو بھول جاتا ہے۔ صرف قرآن رمضان میں پڑھنے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا،
باقی 11 مہینے انسان اسی طریقے سے زندگی گزارے. اسی لیے اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا اور اس میں قرآن نازل کر کے ہمیں یہ بتلایا کہ جس طریقے سے تم رمضان المبارک میں اللہ کی خشیت، اس کے خوف کو اپنے دلوں میں پیوست کر کے زندگی گزار رہے ہو، اپنا عمل اس طریقے سے کر رہے ہو کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، یہ تمہارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، اسی طریقے کا انسان آگے کے 11 مہینے بھی رہے، وہ ایسا انسان اللہ رب العزت بنانے کے لیے ہمیں یہ مہینہ عطا فرماتا ہے. اور قرآن تو کتاب الہی، ایسی مقدس کتاب ہے جو انسانوں کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے. یہ کتاب انقلاب ہے. کب کس کی زندگی میں انقلاب آ جائے، بے شمار واقعات ہمیں صحابہ کرام اور اسی طریقے سے ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں ملتا ہے، کس طریقے سے ان کی زندگی میں قرآن نے تبدیلی لائی. آج ہمارے گھر میں مسلمانوں میں برکت نہیں ہے، ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے اصول اور قوانین خود بنا لیے. اپنے اصول و قوانین ہم نے خود بنا لیے ہیں اور قرآن کے اصول و قوانین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتلایا تھا اسے ہم نے چھوڑ دیا. رب شاہی کو چھوڑ کر ہم منچاہی کی زندگی گزار رہے ہیں. اسلام میں منچاہی زندگی نہیں گزارنی، رب چاہی زندگی گزارنی ہے. جو رب چاہتا ہے انسان وہ گزارے. انسان جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جو رب چاہتا ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، پھر تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا. کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا وہ اللہ کا ہو جائے گا، اللہ اپنے بندوں کا ہو جائے گا اور اس کی وہ ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اس کی دعا قبول کر لے گا. آج ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں؟ ایک واقعہ اسلاف کے زندگی کا ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں. قرآن کی عظمت پر ایک الگ درس انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن ایک واقعہ کہ اسلاف نے اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کیسے دی، اپنے بچوں کو کس طریقے سے سوارا، کس طریقے سے برکت ہمارے گھر سے جا رہی ہے کہ قرآن سے ہم دور ہیں. لہذا مسلمانوں ضرور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں. امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دونوں امام ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں. امام احمد بن حنبل شاگرد اور امام شافعی استاد ہیں. امام احمد بن حنبل نے ایک دن امام شافعی کو اپنے گھر دعوت دیا، مدعو کیا، دعوت پر بلایا اور بیٹی کو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بیٹی میرے استاد آ رہے ہیں، ان کی 2 خصوصیتیں، وہ کم کھاتے ہیں اور کم سوتے ہیں، رات میں تہجد پڑھتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور عربوں کا طریقہ ہے کہ وہ انواع و اقسام کی چیزیں دسترخوان پر لگاتے ہیں اور انہوں نے سجا دیا. اب اس کے بعد امام شافعی نے لقمہ اٹھایا کھانے کے لیے، پہلا لقمہ اٹھایا، پھر دوسرا لقمہ اٹھایا. اس طریقے سے بہت کھانا کھا لیا، معمول سے زیادہ کھانا کھا لیا. اس دن اتنا نہیں کھاتے تھے، بے شمار، معمول سے زیادہ کھا لیا. اب ان کی بیٹی امام احمد بن حنبل کی دیکھ رہی تھی کہ ابا نے کہا تھا ہم کم کھاتے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ کھا لیا. اور جب رات ہوئی تو لوٹے کا پانی رکھا بیٹی نے. جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ لوٹے کا پانی ویسا ہی باقی ہے. لگتا ہے کہ رات میں نماز بھی نہیں پڑھی، تہجد بھی نہیں پڑھا. ابا نے کہا تھا کہ رات کو نہیں سوتے ہیں اور کم کھاتے ہیں. انہوں نے کھایا بھی زیادہ اور سوئے بھی رات میں. امام احمد بن حنبل کا چہرہ جب حضرت امام شافعی نے دیکھا تو استاد جو ہوتا ہے شاگرد کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ شاگرد کس پریشانی میں ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو ایسی بات ہے، ساری باتیں بتائی. امام شافعی نے کہا کیا تمہاری بیٹی حافظ قرآن تو نہیں؟ کیا تمہاری بیٹی روزانہ قرآن تو نہیں پڑھتی؟ کہا کہ ایسی ہی بات ہے، وہ حافظ قرآن ہے اور قرآن کی تلاوت روز کرتی ہے، بلکہ اس کا تو حال یہ ہے کہ جب کھانا پکانے جاتی ہے تو ہانڈی چولہے پر رکھتی ہے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتی ہے.
ادھر کھانا پک کے تیار ہوتا ہے، ادھر وہ 5 پاڑے کی ایک منزل ختم کر دیتی ہے۔ اس طریقے سے اس کا روزانہ کا معمول ہے۔ امام شافعی کہنے لگے تبھی تو مجھے لگا جب میں نے کھانے کا پہلا لقمہ اٹھایا تو بہت لذیذ لگا، تو میں نے سوچا چلو دوسرا لقمہ اٹھا لوں۔ دوسرا لقمہ اٹھایا تو اس سے بھی زیادہ لذیذ تھا، چونکہ تیسرا لقمہ اٹھا لوں، تیسرا اٹھایا تو اس سے بھی زیادہ لذیذ تھا۔ یعنی اس طریقے سے میں معمول سے زیادہ کھا لیا۔ اور رہی رات میں تو میں نے مغرب کے وضو سے ہی عشاء پڑھی اور اسی سے تہجد پڑھی، لہٰذا لوٹے کا پانی اسی لیے بچ گیا۔ آج حالات ایسے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کھانا پکاتے وقت کان میں ایئر فون ہوتا ہے، گانے بج رہے ہوتے ہیں، سیریل چل رہی ہوتی ہے، تبھی روٹی بلاتا ہے، تبھی کھانے پکتے ہیں۔ یہ سب معاملات ہمارے معاشرے میں ہے، تو لہٰذا کھانے میں برکت آئے کہاں سے؟ گھروں میں برکت آئے کہاں سے؟ بے شمار شوہروں کو، گھر کے آدمیوں کو اپنے گھر کی عورتوں سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ کھانا لذیذ نہیں بناتی، کھانے میں مزہ نہیں ہوتا۔ کیسے مزہ ہوگا؟ ہم نے تو طریقہ اختیار ہی نہیں کیا جس سے برکت آئے، مزہ آئے۔ میں انہیں ایک صلاح دوں گا، ان عورتوں کو، ان بہنوں کو، ان بیویوں کو جن کے گھروں میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ کھانا صحیح نہیں بنتا، وہ کھانا چڑھانے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جائیں، اور کھانا جب پک کے تیار ہو جائے قرآن کی تلاوت بند کر کے کھانا کھلائیں۔ پھر دیکھیے آپ کے کھانے میں، میرا ایمان ہے یہ کہ آپ کے کھانے میں جو لذت آئے گی کسی کھانے میں لذت نہیں ہوگی، کیونکہ جو انسان ہر کام کرتے وقت اپنے رب کو یاد کرے گا، اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے کوئی کام کرے گا، اللہ رب العزت اس میں برکت دے گا ہی دے گا۔ ذکر الہی میں مشغول ہو کر اگر کوئی کام کیا جائے تو اس میں تو برکت آئے گی۔ اور قرآن تو کتاب الہی اتنی بڑی کتاب ہے، قرآن جو انسانی زندگی کو بدل دینے والی کتاب ہے، جس سے انسان کی غلط راہوں پر چلنے والے اقدام وہ صحیح راستے پر آ جاتے ہیں، تو انسان کی زندگی میں برکت کیسے نہیں آئے گی؟ آج ہماری زندگی برکت سے خالی ہے، ہمارے گھر برکت سے خالی، یہی وجہ ہے کہ ہمارا دل قرآن سے خالی ہے، ہمارا دل قرآن کی تلاوت سے خالی ہے، روح کی غذا ہمیں ملی نہیں رہی ہے، تو ہماری زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ کھانے سے صرف پیٹ کو غذا ملتی ہے، پیٹ کا پیٹ بھرتا ہے صرف کھانے سے، روح کا پیٹ نہیں بھرتا۔ روح کا پیٹ اللہ کی عبادت سے اور ذکر اذکار سے، قرآن کی تلاوت سے بھرتا ہے۔ لہٰذا ہم روح کو بھوکا رکھتے ہیں اور ہم اپنے اوپر ہی حصے کے پیٹ کو صرف بھر لیتے ہیں۔ اپنے روح کو مسلمان سکون پہنچاؤ، اور روح کو سکون قرآن کی تلاوت سے ملے گا، قرآن پر ذکر، قرآن پر غور و تدبر کرنے سے ملے گا، اس پر غور و فکر کرنے سے ملے گا، اس کے فہم سے ملے گا، اللہ کی معرفت سے ملے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر اذکار سے ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ملے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، تو یہ مہینے جو قرآن دیا ہے تو ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی طرف پلٹیں، اپنے رب کی طرف پلٹیں، اس کی عبادت کریں، ریاضت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ جس طریقے سے آج ہم نے قرآن کھول کر اس کی تلاوت کی ہے، روزانہ کر رہے ہیں، ہر وقت کر رہے ہیں، اسی طریقے کا انسان اللہ رب العزت ہمیں بنانا چاہتا ہے کہ اب آگے کے مہینوں میں بھی اسی طریقے کے انسان بن کر زندگی گزارے، پھر گناہ ہماری زندگی میں رہے گا ہی نہیں۔ اگر یہی خشیت ہمارے دلوں میں آگے مہینے میں بھی آ جائے اور دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی کی زندگی گزارنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، تو اللہ رب العزت ہماری اوپر رحمت، برکت، مغفرت، ہر وقت ہم اس کی مغفرت سے، برکت سے، رحمت سے ہم محظوظ ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سعادت مندی کی بات ہے، اس رب کی کرم نوازی ہے، اس رب کا نوازشیں اس رب کی کہ اس نے ہمیں اتنا اہم کتاب، اتنی اہم کتاب سے اس نے ہمیں نوازا، عظیم الشان کتاب سے۔ لہٰذا زندگی گزارنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے، قرآن کھولو، قرآن جو راہ بتا رہا ہے اس پر چلتے رہو، اور قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
کہ یہ وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، یعنی اس راہ قرآن کے بتائے ہوئے راہ پر انسان چلے گا، سیدھے اس کی راہ جو ہے جنت کی طرف جاتی ہے، ڈائریکٹ انسان جنت میں داخل ہو جائے، اور یہ کتاب انسان کو ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دے گی۔ شرط ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنائے، اور ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرے، اور ہر طرح کی برائی، خرابی، بیماری، ہر بلا، مصیبت، تکلیف، ہر چیز سے اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔